السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان میں جناب محمد مشتاق ملک صاحب ہیں، جن کی خدمات سے ہم تمام واقف ہیں، جن کی خدمات ہم تمام کے سامنے اور پوری شہر حیدرآباد اس بات سے واقف ہے کہ کس طرح کے آپ کام کرتے ہیں، اور آپ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ کورٹ سے کئی کوشش کر کے اس کی اجازت لی اور پورے حیدرآباد کے اندر ملین مارچ رکھا گیا۔ جناب مشتاق ملک صاحب سے ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی یہ تنظیم جو تحریک مسلم شبان ہے، اس کی شروعات آپ نے کب کی اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تھوڑا اس کو واضح فرمائیں۔ جی دیکھیے 1991 میں اڈوانی کی رتھ یاترا چل رہی تھی اور ملک میں ایک بڑا سمجھیے ڈس اپوائنٹمنٹ مسلمانوں کے لیے تھا، اور بالخصوص نوجوانوں میں بڑی پست ہمتی تھی۔ حالات کے دباؤ میں مسلم نوجوان تھے، تو مسلم نوجوانوں میں ایک ملی اور دینی شعور کو بیدار کرنے اور ملت کے تحفظ کے لیے ایک نئی نسل کو تیار کرنے کے لیے تحریک مسلم شبان کا آغاز کیا گیا۔ یہ خالصتاً دینی اور ملی تحریک ہے۔ مولانا، جب آپ اس کی شروعات کر چکے تھے تو اس عرصے میں کہ جب آپ نے قائم کیا اس سے اب تک کے مرحلے کے اندر اکثر ہم نے دیکھا کہ عوامی مسائل پر آپ کی آواز اٹھتی رہی ہے اور اس کے ہم نے نتائج بھی بڑے بہتر دیکھے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بابری مسجد کے متعلق اپنے بڑوں سے بھی یہ سنا ہے کہ آپ ایودھیا گئے تھے، تو اس کی بھی کچھ وضاحت فرمائیں، کیونکہ ابھی جو پریزنٹ حیدرآباد کے اندر سیکریٹریٹ کے جو مساجد کا مسئلہ ہے، اسی انداز سے وہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہماری ہے۔ تو اس کی وضاحت کرے کہ اس وقت آپ نے کس طرح کی جو ہے وہاں پر جا کر کیا کام کیا تھا، وہاں پر آپ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے بابری مسجد کی جدوجہد تو ایک بڑی جدوجہد ہے، اور 2 بار میں فیض آباد اور ایودھیا گیا ہوں۔ ایک بابری مسجد کی شہادت سے قبل ایودھیا گیا، اور مدرسے اویس، وہاں ایک بڑا مدرسہ ہے، اس میں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ ہم دراصل جلسے کرتے ہوئے 25 اضلاعوں میں بڑے جلسے کرتے ہوئے ایک بڑی کیمپین کے ساتھ ہم ایودھیا پہنچے تھے، اور مدرسے اویس کے جلسے کے بعد جب ہم مارچ کر رہے تھے بابری مسجد کی طرف تو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد مسجد کی شہادت ہوئی۔ مسجد کی شہادت کے بعد فیض آباد کی مسجد ٹاٹ شاہ میں بڑا جلسہ رکھا گیا تھا، اور مسجد ٹاٹ شاہ وہ مسجد ہے جس کو نظام دکن نے پیسہ دیا تھا اس مسجد کو بنانے کے لیے۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور 1992 میں جب یہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو مسجد ٹاٹ شاہ پر بھی بم پھینکے گئے اور مسجد ٹاٹ شاہ کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ بہرحال وہاں سمجھیے کہ 95 میں جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے بعد 2 رکعت نماز کے لیے ہم بابری مسجد کو مارچ کر رہے تھے تو فیض آباد کے چورستے پر ہم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بہرحال بابری مسجد کے بڑے مراحل رہے ہیں، اور پھر سمجھیے کہ بابری مسجد بند 1993 میں میں دلی گیا۔ دلی جا کر حضرت مولانا مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیا جب وہ ملی کونسل کے سیکریٹری تھے۔ تو میں نے کہا کہ پہلا سال ہے بابری مسجد کی شہادت کا، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آل انڈیا کوئی فیصلہ کیا جائے اور مسلمان اس دن کو نہ بھولیں۔ تو امیڈیٹ مولانا نے ملی کونسل کے مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب تھے اس وقت دفتر میں، ان کو بلایا، کہا کہ امیڈیٹ سمجھیے کہ تمام کو لیٹر لکھا جائے اور آل انڈیا کیا کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ تو پھر بہرحال میں حیدرآباد آیا، آ کر میں نے بند کا اعلان کیا۔ آندھرا پردیش اور کرناٹک میں بھی ہماری برانچز تھی، بند کا اعلان کیا۔ اور پھر کیرلا سے عبد الناصر مدنی، اس وقت جیل میں ہے عبد الناصر مدنی، عبد الناصر مدنی نے بھی اعلان کیا۔ تو یہ 2 اعلانات سب سے پہلے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک ری ایکشن کے طور پر بند کے لیے ہوئے۔ اب بڑی تاریخ ہے، کچھ ایم پیز استعفیٰ دینا چاہ رہے تھے، یہ میں ساری اس میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی میں نے بابری مسجد کے پورے تاریخ پر مبنی لکھا ہے، اس میں اپنی جد و جہد کو کچھ نہیں لکھا ہے۔ لیکن یہ سیکریٹریٹ کی جو مساجد کی آپ نے بات کی ہے،
دیکھیے مساجد اللہ کا گھر ہیں اور دنیا کی سب سے مقدس ترین متبرک اور مطہر جگہ مساجد ہے. مساجد سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، اور مساجد کے تقدس اور اس کے احترام کے تعلق سے قرآن نے بھی بار بار کہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بھی آتی ہیں. بلکہ میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاؤں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، تو دیکھیے اللہ کے پہلا گھر بننے سے پہلے بڑی قربانی لی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. مسجد ایسے ہی نہیں بن جاتی، تو یہ اللہ بتلاتا ہے کہ بڑی قربانی لی گئی. حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا، یہ ساری تفصیلات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بڑی قربانی اللہ کے خلیل سے لی گئی. تو ہم تو سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہیں. تو مساجد کا جہاں تک کہ مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کے تقدس اور اس کی بقا کی جد و جہد شرعی اور دینی جد و جہد ہے، اور اس کو کوئی سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے. اور پھر جو یہاں کی حکومت نے کیا، بہت بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر. علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ظلم کیا ہے، کہ دیکھیے قرآن مجید کو مسجد میں موجود تھی، قرآن مجید، جان نماز، ساری چیزیں، اس کو رکھتے ہوئے مسجد کو ڈھا دیا گیا. میں پہلے دن سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی ہماری کلام اللہ کہاں ہے، ہم کو بتلا دیا جائے. ہماری مسجد کے آسے کہاں ہیں، بتلا دیا جائے. جان نماز کہاں ہے، بتلا دیا جائے. لیکن سمجھیے کہ آج تک کے جواب نہیں آیا، اور اطلاع میں ان کے دھرم کے اعتبار سے پوجا پاٹ کر کے مورتیوں کو ہٹایا گیا. اور یہاں قرآن مجید، یہاں مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا، مسجد کو شہید کیا گیا، اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی. اور قرآن سے بڑھ کر، مسجد سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اس پر تو ہم سوال کریں گے اور سوال کرتے رہیں گے. اور یہ جو ہم سمجھیے کہ 1 ملین سگنیچر کیمپین کا آغاز کیا، اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اس پر کہ گزشتہ جمعرات کو ہم یہ کیمپین شروع کریں، اور آج کی تاریخ تک جو سمجھیے اطلاعات ہمارے پاس ہیں، مختلف سمجھیے کہ اضلاعوں، دیہاتوں اور شہر حیدرآباد کے 7 لاکھ دستخطیں ہم مکمل کر چکے ہیں. تو اب ہمارا ٹارگیٹ، ہماری تاریخ تو 28 ہے آئندہ جمعے کو. تو ہم بہرحال یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ ہم مور دین 1 ملین پہنچیں گے. تو ہم کو قوی اندازہ ہے، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ سمجھے 10 لاکھ سے زیادہ دستخطیں احتجاجی دستخطیں بھی ہیں، اور اس مقام پر مسجد کی تعمیر کے مطالبے، یہ دونوں چیزوں پر ہم دستخط لے رہے ہیں. اور یہ 10 لاکھ سے زیادہ دستخطیں میں علماء کرام کا، مشائخین اعظام کا، مدارس دینیہ کا، جو سب اس میں انوالو ہیں، اور یونیورسٹیز کے طلباء، عثمانیہ یونیورسٹی کے، حیدرآباد یونیورسٹی، مانو یونیورسٹی، وہ طلباء کا، پھر محلہ واری سطح پر نوجوانوں کا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں موجود تمام جماعتوں کے ذمہ داروں کا، میں سمجھیے کہ، اور خطیب حضرات، ائمہ حضرات، مساجد کی کمیٹیوں کا، یہ سب کا میں انتہائی ادب و احترام سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی 1 ملین کیمپین میں یہ سمجھیے کہ جوق در جوق شریک ہوئے، اور سمجھیے کہ 10 دن کے اندر ہم 7 لاکھ دستخطوں کے نشانے پر پہنچے ہیں. ہمارا نشانہ مور دین 1 ملین ہے. 7 لاکھ جب ہو گئے ہیں، اب مزید انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس سے زائد ہو، کیونکہ ہماری یہ مسئلہ جو ہے مساجد کو لے کے ہے. تو جب یہ سب جمع ہو جائیں گے آپ کے پاس، تو اس کو ہم کس اعتبار سے ذرا وضاحت. دیکھیے، یہ 10 لاکھ افراد کی دستخط ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، اور حکومت کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ 10 لاکھ ریاست کے مسلمانوں نے اس کی سمجھیے کہ صاحب آپ کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے، اور مساجد دوبارہ وہیں تعمیر کرنے کے حق میں ہیں. یہ دستخطیں ہم سمجھیے چیف منسٹر کے آفس کو بھی پہنچائیں گے، اور گورنر سے ملاقات کر کے یہ دستخطیں اس کو بھی دی جائیں گی. پھر عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، خود ہماری طرف سے بھی سمجھیے کہ عدالت کو ہم جا رہے ہیں، وہاں بھی پبلک مینڈیٹ کے طور پر ہم بتائیں گے کہ یہ عوامی رائے ہے
تو 10 لاکھ سمجھیے کہ افراد کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ ریاست جو سیکولر کردار کی حامی بتلائی جاتی ہے وہ باقی رہے، اور تلنگانہ ریاست کا جو وجود آیا ہم نے بھی کوششیں کی یہ سیکولر باقی رہے، اس کو فرقہ پرستی کا رنگ نہ سمجھے چڑھایا جائے۔ چندر شیکھر راؤ رہیں، وہ آدتیہ ناتھ یوگی یا پھر مودی بننے کی کوشش نہ کریں، وہ چندر شیکھر راؤ ہی باقی رہیں تو ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے، ورنہ ہم تو لڑائی لڑتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر ہم کو پورا یقین اور ایمان ہے ہمارا کہ مساجد حق تھی، وہاں پھر مسجد انہی مقامات پر بنے گی اور اللہ کی کبریائی کا اعلان ان مقامات سے ہوگا۔ پھر جب جیسا کہ اگر سیاستدان جو بھی اس وقت میں عہدیدار ہیں، اعلیٰ عہدیدار حضرات اور علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، خود مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، ان لوگ کی طرف سے بھی جو ہے ایک جاری کیے گئے ہیں اپنے لیٹر پیڈ پر کہ بھئی دیکھیے 2 ہفتے کا وقت مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیا حکومت کو، اور پھر اعلیٰ عہدیدار حضرات اپنی طرف سے بول رہے ہیں کہ مطالبات جاری ہیں، تو آپ بھی دستخطی مہم جاری کر چکے، اب یہ سب جمع بھی کر دیں گے، باوجود اس ہو رہا ہو حکومت اس بات تیار نہیں ہوں گی آپ کی دستخطی مہم پر، علماء مشاہد فیصلہ کریں گے اس کے مطابق۔ دیکھیے ایک تھوڑا سا میں اس کو قانونی نقطہ نظر سے آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو مساجد کی زمین ہے، یہ مساجد کی زمین تلنگانہ حکومت کی زمین نہیں ہے، یہ زمین گزٹ نوٹیفائیڈ زمین ہے، وقف کے تحت ہے، اور وقف کے تحت جو سمجھے نوٹیفائیڈ وقف لینڈ ہوتی ہے، اور اس کا گزٹ بھی ہے، ہمارے پاس گزٹ بھی موجود ہے، تو یہ کہ وہ زمین کسی اور کی نہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ وقف کی ملکیت کے معنی اللہ کی ملکیت، تو یہ وقف زمین ہے، اس پر سیکریٹریٹ کی کوئی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی، اگر تعمیر کی جائے گی تو وہ غیر قانونی، قانون کے اعتبار سے پارلیمنٹ کا لا موجود ہے، ایکٹ موجود ہے اس پر، آپ سمجھیے کہ سپریم کورٹ کے رولنگ موجود ہیں، اور وقف بورڈ کا قانون بھی موجود ہے۔ ایک بار جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ سمجھیے کہ ہر وقت کے لیے وقف رہتی ہے، یہ ہندوستان کے قانون کی بات کر رہا ہوں، میں شرعی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ وقف از آلویز وقف، ایک بار وقف ہو گئی تو وہ ہر وقت وقف رہتی ہے، اس کے موقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ریاستی حکومت جبراً وہ زمین پر مسجد بناتی ہے تو ہمارا دعویٰ باقی رہے گا اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اگر ہم اس پر سمجھیے قانونی لڑائی بھی لڑیں گے، عوامی جد و جہد بھی کریں گے، یہ دونوں کریں گے۔ دیکھیے 45 دن کے بعد ہم 15 دن کا وقت حکومت کو جو دے رہے ہیں، علماء اکرام کا میں بڑا احترام اور اکرام کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ 45 دن کے بعد 15 دن کا وقت کیوں دیا گیا۔ پھر اس میں اختلاف بھی ہوا، مولانا حافظ پیر شبیر صاحب نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا، جمعیت العلماء نے احتجاج کا اعلان کیا، مولانا جعفر پاشا صاحب بھی مختلف احتجاجی زبان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ جمعیت العلماء ایک بڑی جماعت ہے اور جمعیت العلماء نے مخالفت کی، ہم تو سمجھیے روز اول سے ہم احتجاج کی زبان میں بات کر رہے ہیں، حکومت پر دباؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت کو وقت دینے کا کوئی سوال نہیں، وقت ہم نے پہلے ہی مساجد کی شہادت کے بعد 12 کو ہم جب بیٹھے تھے تو ہم نے 3 دن کا وقت دیا تھا کہ حکومت واضح پیام دے۔ 3 دن سمجھے حکومت نے پیام نہیں دیا تو ہم نے یوم سیاہ اور خصوصی دعاؤں کی اپیل کی تھی۔ اس وقت پینڈیمک کے حالات کرونا کے بہت خراب تھے، تو اس وقت ہم نے یہ اعلان کیا۔ اللہ کا کرم ہے ریاست میں کئی مقامات پر یوم سیاہ بھی منایا گیا اور خصوصی دعائیں تو تقریباً مساجد میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم دوسرا اسٹیپ یہ 1 ملین سگنیچر کا لیے ہیں، تو اس پر شدید احتجاج بھی ہوگا۔ اور یہ آخری سوال ہے مولانا کہ جو ہے جو مساجد شہید ہو گئی، یہ تو یقیناً وہ اللہ کی زمین ہے، ہم اس کے لیے لڑیں گے، اللہ کرے کہ ہم تمام کی اس کے اندر کامیابی ملے، مگر جو ہے نوجوانوں کو آپ اس سے متعلق یہ وضاحت کیجیے کہ مساجد یقیناً جو شہید ہو گئے وہ ملنا ہے، لیکن جو مساجد اس وقت میں بنے ہوئے ہیں بہترین انداز میں، شاندار مساجد ہیں اس وقت جو اہل خیر حضرات بنائے ہیں، کئی لوگ اپنے مال سے ذاتی مال لگا کے بنائیں، تو یہ مساجد
بھی ویران پڑی ہوئی ہیں آج، ان کو بھی آباد کرنے کے نوجوانوں کے اندر کوئی فکر نہیں ہے. یقیناً اس کا غم منا رہے ہیں کہ بھئی مسجد چلے گئی لیکن جو مساجد ہے اس کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے نوجوانوں کو، تو آپ ذرا ان کے لیے گائیڈنگ کریے مہربانی. دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا دین ایک ڈسپلین والا دین ہے، اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں. نوجوان جو ہیں، سب سے اہمیت کی چیز تو وقت ہے. چورستوں پر بیٹھ کر رات تمام جاگ کر، گٹکے کھا کر، سگریٹ پی کر، چائے خوری کر کے، یا ہوٹلوں میں ادھر ادھر کھانوں کا لطف لیتے ہوئے سمجھے زندگی گزارنا ایک مسلم نوجوان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مسلم نوجوان ایک پابند ڈسپلین سمجھے کہ ہونا چاہیے، اور امت کی اس پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھے. خالی زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے امت نہیں چلتی، بلکہ جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر در پر وہ جھک جاتے ہیں. تو اللہ کے سامنے جھکے، نماز کی پابندی کریں، اپنے کردار کو بنائیں، تاریخ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی دینی ملی جماعت ہو، اس جماعت سے آپ وابستہ ہوں. میں صرف تحریک مسلم شبان سے وابستگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مسلم دینی جماعت سے وابستہ ہوں، تاکہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے، ایک فکر پیدا ہو، ملت کی فکر پیدا ہو، دین کی فکر پیدا ہو، اور پھر اخلاقیات آپ کے اندر پیدا ہوں. اس کے لیے بہت ضروری ہے وقت کو خراب نہ کریں، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ قرآن سے اپنے رشتے کو بنائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور اپنے اندر انقلابی تبدیلی. حضرت بلال کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عزت، جو غلام تھے. حضرت سمیہ ایک سمجھیے کہ لونڈی تھیں، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا. تو سمجھیے دولت کی بنیاد پر یا پھر برانڈڈ کپڑے اور لباس کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی. عزت ملے گی تو آپ کے کردار کی، آپ کے تقوی کی، آپ کی سمجھیے کہ مسلمانیت کی بنیاد پر عزت ملے گی. تو آپ ایک باعزت قوم بننے کے لیے آپ کے اندر انقلابی تبدیلیاں نوجوانوں میں ضروری ہے. اور صرف زندہ آباد مرد آباد کے نعرے نہیں، بلکہ اپنے کیریکٹر کو بلند کیجئے. قومیں ترقی کرتی ہیں کردار کی بنیاد پر. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت سے نوازتے.